کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ میں نے دوپہر کے ٹائم پہ سٹارٹ کیا تھا، اور میں یہاں پہ کریلے جو ہے نا ان کی کٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے ان کو چھیل لیا تھا اچھے سے، تو میں نے ان کو نمک لگا کے رکھنا تھا، تو میں ان کی کٹنگ کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے رمضان جو ہے اس کی بھی آمد ہے، اور انشاءاللہ جو ہے کل ہمارا رمضان جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کا رمضان لے کے آئے، خیر اور برکت والا۔ تو آج کا جو ولاگ ہے اس میں میں نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ٹاپک سے پہلے میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج جو ہمارا دن ہے نا، رمضان جب سٹارٹ ہوا تھا آج سے تقریباً 4 سال پہلے، جب یہ ٹائم تھا نا تو میرے فادر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور میں اکثر جب یہ ٹائم دیکھتی ہوں، جب یہ ٹائم شروع ہوتا ہے نا، چاند نظر آتا ہے، تو میرا دل بہت اداس ہو جاتا ہے، مجھے وہ سارے لمحات یاد آ جاتے ہیں۔ وہ میری زندگی کا واحد رمضان تھا جس میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، جس میں کچھ بھی نہیں میں خرید پائی تھی، اور بس ایک ہی جو ہے نا ٹینشن تھی جو میرے دماغ میں تھی۔ اور ایک دن پہلے بھی میں ہاسپٹل میں ہی رہی، اس کے بعد جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ہم لوگ بس رمضان کی کیا ہی تیاری کرتے، تو ہم لوگ گھر چلے گئے تھے۔ لیکن خیر اللہ تعالیٰ میرے والد کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور میری والدہ کو بھی جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ تو آپ پلیز اگر میرے ولاگ کو دیکھ رہے ہیں تو میرے لیے یہ دعا ضرور کریے گا، اور کمنٹ میں آمین لکھ دیجئے گا۔ تو آج میں نے جس ٹاپک پہ بات کرنی تھی وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ وہ ٹاپک یہی ہے کہ انسان کو ہر کام جو ہے نا اپنا ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، جب آپ اس میں ایمانداری نہیں دکھاتے ہیں تو آپ کے اس کام میں نہ تو برکت رہتی ہے، اور نہ ہی آپ کا جو کام ہے نا اس میں اس طرح سے جو ہے نا آپ کو کوئی رزلٹ نظر آتا ہے۔ آپ اگر گھر کا کام کرتے ہیں، آپ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں، یا ایون آپ سٹڈیز کرتے ہیں، آپ سٹڈیز بھی ایمانداری کے ساتھ اگر نہیں کرتے ہیں نا، آپ اس میں بھی تھوڑا سا دھوکہ دے دیتے ہیں، مطلب چیٹنگ وغیرہ کرنے کا سوچتے ہیں، یا اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا دھیان نہیں ہوتا، اور آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا کام کر لیں اور آدھا کام چھوڑ دیں، تو وہ آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کے اس کام میں کیا ہی برکت ہونی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو نیت آپ کی جو ہے نا خراب ہوتی ہے، تو کام میں خراب نیت کی وجہ سے اس طرح سے آؤٹ پٹ آپ کو نہیں ملتا ہے۔ تو آپ زندگی میں کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی کام جب آپ نے کرنا ہے نا، خوش سلوبی سے آپ انجام دیا کریں، اور سر انجام جب آپ دیتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو ہر کام کو دل کے ساتھ کرنا چاہیے، بے شک آپ ہاؤس وائف ہیں، بے شک آپ ورکنگ وومن ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اس میں آپ دیانتداری دکھائیں، ایمانداری دکھائیں، اپنی لگن کے ساتھ آپ کام کریں گے نا تو آپ کو کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، اور جو ہے نا آپ کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے پھر۔ تو بس میرا جو ہے نا یہی آج دل تھا میں اس ٹاپک پہ ولاگ بناؤں۔ ایون اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ میڈ ہیں تو تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایمانداری نہیں ہوتی ہے۔ ایمانداری یہی ہے کہ اپنا جو کام ہوتا ہے نا اس کو سر انجام نہیں دیتے، لیکن جو اپنی پے ہوتی ہے وہ پوری لے لیتے ہیں۔ پھر آپ خود سوچیں کہ وہ جو آپ کی جو جاب ہوتی ہے وہ حلال کی تو نہ ہوئی، کیونکہ جب آپ پورا رزق ریسیو کر لیں، پوری تنخواہ آپ لے رہے ہیں، لیکن آپ کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ ٹیچر ہیں تو ایز اے ٹیچر اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، ان کو آپ وہ نالج نہیں دیتے ہیں جو آپ سکھانے کے لیے پیمنٹ لیتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ پھر آپ کا جو کام ہے وہ کیسے حلال ہو گیا، آپ کی وہ جو کمائی ہے وہ حلال کی تو نہیں ہے نا پھر۔ میں نے ایسے بہت سے ٹیچرز خود بھی دیکھے ہیں، آپ کو بھی اس طرح کے ٹیچرز ملے ہوں گے جو بہت ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، اور آپ کو اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ آج تک آپ کے دل سے ان ٹیچرز کے لیے دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے آپ کا فیوچر بنا دیا۔ لیکن کچھ ٹیچرز ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے ہیں، انہیں بچوں کے فیوچر کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور وہ بس اپنی جو تنخواہ ہوتی ہے اس کی طرف فوکس رکھتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے جو ہیں نا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے، وہ نالج سیکھ رہے ہیں، یا جو ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے نا اس کو ایمانداری سے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں۔ اور آج کل تو پھر بھی جو ہے نا بہت زیادہ سسٹم چینج ہو چکے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سختی ہوتی ہے، اور کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی موبائل فون تو یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور ٹیچرز بہت زیادہ جو ہے نا لگن کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جس دور میں ہم پڑھتے رہے ہیں وہاں پہ اس طرح سے سسٹم نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی کوئی کیمراز کا سسٹم تھا، نہ ہی کوئی ایسی
چیزیں تھیں کہ سستی بھی نہیں ہوتی تھی، اور ٹیچرز بہت سے ایسے بھی ہوتے تھے جو صرف بیٹھ کے بنا پڑھائے ہم لوگوں کو چلے جاتے تھے، اور ہمارا جو فیوچر تھا نا وہ بس اللہ تعالیٰ کی میں کہہ لیں کہ ہمارے پہ مہربانی تھی جو خراب نہیں ہوا، لیکن ٹیچرز نے تو پوری اس طرح ٹیچرز نے بہت کوشش کیا کہ ہمارا فیوچر تباہ ہو جائے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ ٹیچر ان کو سلام ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو بس ایمانداری جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں آپ لے کے آئیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ کی نیت جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگی، جب آپ کوئی بھی کام کریں گے نا اس میں نیت اپنی صاف رکھیں گے، آپ سوچیں گے کہ میرا یہ فرض ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت زیادہ نوازیں گے۔ ایون کچھ اب خواتین ہیں، سب خواتین جو ہے وہ اس رمضان میں جو ہے سحر اور افطار کا اہتمام کریں گی، سحری ٹائم بھی اٹھیں گی، ان کی نیند بھی جو ہے ڈسٹرب ہوگی، اور اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوگا، اور وہ وومین جو میں کہتی ہوں ورکنگ وومین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھر کی کام بھی کر رہی ہیں، ان کو تو سلام ہے کہ وہ دو دو ڈیوٹیز جو ہے نا سر انجام دیں گی، اپنی ایک جاب بھی کریں گی، مطلب جو بھی وجہ ہے وہ جاب کر رہے ہیں جو ایسی خواتین ہیں، تو اکثر خواتین کو ضرورت بھی ہوتی ہے پیسوں کی تو وہ جاب کرتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، تو ایسی خواتین کو تو میں کہتی ہوں کہ سلام ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی دیکھیں گی اور باہر کو بھی مینیج کریں گی۔ اور وہ خواتین جو صرف گھر کو مینیج کر رہی ہیں ان کو بھی سلام ہے، کیونکہ وہ اپنے سحری اور افطاری کے اہتمام کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، ہسبینڈ کو بھی دیکھتی ہیں، اور بہت سے کام کرتی ہیں، لیکن دیانت داری سے کرتی ہیں۔ تو یہی کام آپ خوش ہو کے کریں، ایک ثواب سمجھ کے کریں کہ آپ روزہ داروں کو روزہ رکھوائیں گی، روزہ کھلوائیں گی، تو آپ کا جو ہے نا ثواب وہ ڈبل ہوگا، ساتھ آپ نے خود بھی روزہ رکھا ہوگا۔ اور یہ روزے تو پھر بھی میں کہتی ہوں کہ ابھی سردی کے روزے ہیں، ہمارے وہ روزے جو بچپن میں گزرے ہیں نا ان کی یاد ہمیں دلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ روزے تھے نا تب میری عمر 8-9 سال تھی، اور آج میری عمر جو ہے نا وہ 30+ ہے، اور آپ سوچیں کہ میں نے وہ بچپن کے جو روزے تھے نا وہ انجوائے کیے ہوئے ہیں امی ابو کے ساتھ، اور ان سردیوں میں 5 بجے جو ہے نا روزہ کھلتا تھا۔ شاید یہ روزے تھوڑے پیچھے جب جائیں گے نا تب وہ 5 بجے ہمارا کھلے کرے گا، تب کی بات ہے جب میں 7 سال کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو اب ہم جو ہیں خود پیرنٹس ہیں، تو بس یہ چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یادیں جو ہے نا بھی تازہ ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ ابھی روزے پھر بھی ایزی ہیں، لیکن جو وہ روزے تھے جو بہت گرمی میں گزرے ہیں، جب ہم لوگ بھرپور جوان تھے، اپنی ٹین ایج میں تھے، ہم نے وہ روزے بھی رکھے ہیں جب ہم یونیورسٹی لیول پہ پڑھ رہے تھے، اور وہ روزے بہت گرمی میں گزرے ہیں ہمارے، اور ان روزوں میں جو میں کہتی ہوں ہماری ماؤں نے اس شدید گرمی میں کہتی ہوں کہ افطار بنائی ہے، ہمارے لیے افطاری کا اہتمام کیا ہے، تو ان ماؤں کو تو کیا ہی میں کہتی ہوں سلام ہے کہ وہ آج بہت سی مائیں دنیا میں نہیں ہیں، جیسے کہ میری امی بھی نہیں ہیں دنیا میں، اور وہ روزے گزار کے گئی ہیں، وہ بہت شدید گرمی کے جو روزے تھے جس میں وہ افطاری بناتی رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایماندار بندے کو نا دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، بس یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ تو آج کا ولاگ یہیں تک تھا، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ولاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔